This call is now taking notes. This call is now being recorded. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی وسلم علی المبعوث رحمۃ للعالمین اللہم لا علم الا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم۔ نجاستوں کو پاک کرنے کا بیان۔ نجاست ناپاکی کو کہتے ہیں۔ ناپاکی کو کس طرح سے یا ناپاکی سے پاکی کس طرح حاصل کی جائے، اس کا طریقہ مصنف یہاں پہ بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد جب کوئی آدمی سو کر اٹھے تو 3 بار ہاتھ دھوئے بغیر پانی میں ہاتھ ڈالنا منع ہے۔ کوئی آدمی نیند سے بیدار ہوا، سو کر کے اٹھا تو پہلے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو 3 بار دھو لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استيقظ احدكم من نومه، جب تم میں کا کوئی آدمی اپنے نیند سے بیدار ہو تو اپنے ہاتھوں کو پانی کے برتن میں نہ ڈالے یہاں تک کہ وہ اس کو 3 مرتبہ دھو نہ لے۔ جب تک اس کو 3 مرتبہ نہ دھو لے تب تک وہ پانی کے برتن میں ہاتھ نہ ڈالے۔ پہلے آج کل کے زمانے میں ہم لوگوں کے پاس نل وغیرہ ہے تو اس کو ہم کھولتے ہیں، نل سے پانی گرا لیتے ہیں۔ پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا، بڑے بڑے برتنوں میں لوگ پانی اکٹھا کرتے تھے، جمع کرتے تھے اور ہاتھی سے ایک ہاتھ سے نکال کر دوسرے ہاتھ سے اس کو یوز کرتے تھے ضرورت میں وضو بنانے کے لیے۔ آج بھی جو ہاؤس وغیرہ ہے دیکھیے گا، کچھ جگہوں میں ہاؤس بنا ہوتا ہے سوئمنگ پول کی طرح سے، اس پہ پانی اسٹاک ہوتا ہے۔ نمازی اس کے چاروں طرف بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر کے اپنے ہاتھ سے پانی نکالتے ہیں، اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کرتے ہیں، اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی آدمی نیند سے بیدار ہوا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ڈائریکٹ آ کر کے حوض میں حوض کے پانی میں ہاتھ نہ ڈالے بلکہ اس کو 3 مرتبہ دھو لے۔ کیوں ایسا کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ جب آدمی نیند کی حالت میں ہوتا ہے تو اسے معلوم نہیں کہ اس کا ہاتھ جسم کے کس حصے پر گیا، رات میں کس حصے پر چلا گیا اس کا ہاتھ، یہ معلوم نہیں۔ ہو سکتا ہے گندگی کی جگہ پر چلا گیا ہو اور اس کے ہاتھ میں گندگی لگ گئی ہو، تو ایسی صورت میں وہ ایسا نہ کرے۔ اب یہاں سوال ہے کہ کیا صرف رات کی نیند میں ایسا کرے گا یا دن کی نیند میں بھی ایسا کرے گا؟ مثلا کوئی آدمی دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد لیٹا اور سو گیا، اب عصر کے لیے اٹھا، وضو کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو کیا 3 مرتبہ ہاتھ دھونا پڑے گا؟ تو اہل علم کے راجح قول کے مطابق اس وقت بھی دھونا پڑے گا۔ اگر وہ گہری نیند میں سو گیا ہے تو اس کو اس وقت بھی 3 مرتبہ ہاتھ دھونا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس سے یہ پتہ چلا کہ شریعت نے پاکی اور صفائی کی کتنی اہمیت رکھی ہے۔ اور اب کہے کہ اب تو یہ علت نہیں ہے، اب تو ہم یہ کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو آپ کلی تو کریں گے؟ ہاتھ بغیر دھوئے کیسے اسی ہاتھ سے منہ میں پانی لیں گے؟ یہ بات تو یعنی ایسی ہے جو گھن آنے والی بات ہے۔ تو اسی لیے آج بھی ہمیں چاہیے کہ جب ہم رات کو سو کر اٹھے یا دن میں گہری نیند سے بیدار ہوں تو پہلے اپنے ہاتھ کو اچھی طرح سے دھو لیں 3 مرتبہ، ضرورت پڑے تو صابن بھی یوز کر لیں، اور اس کے بعد پھر یوز کریں، پانی یا وضو بنانا ہو یا کوئی کام کرنا ہو تو اس کے بعد کریں۔ نمبر 2 کہہ رہے ہیں شیر خوار بچہ۔ شیر کہتے ہیں دودھ کو، شیر مانے دودھ، فارسی لفظ ہے دودھ، ملک، اور خار کے معنی پینے والا، پینے والا، کھانے والا، جیسے کہتے ہیں نا نمک خور یا نمک خار، کسی کا احسان کسی کے اوپر ہو تو اس طرح کی بات۔ بہرحال شیر خوار بچہ یعنی وہ بچہ جو دودھ پیتا ہے، دودھ کے اوپر ڈیپینڈ ہے اس کی غذا، تو اگر وہ کسی کے کپڑے میں پیشاب کر دے تو پانی کے چھینٹے دینا کافی ہے، اور شیر خوار بچی کے پیشاب کو دھونا چاہیے۔ اگر بچی ہے تو اس کے پیشاب کو دھونا چاہیے۔ شیر خوار بچہ کھانا کھانے لگے تو اس کے پیشاب کو بھی دھونا ضروری ہے، اس کے پیشاب کو بھی دھونا ضروری ہے اگر وہ کھانا کھانے لگے تو۔
अच्छा, आजकल के जमाने में जो डब्बे के दूध वगैरह आते हैं, जो आमतौर पर छोटे बच्चे पीते हैं, उसमें कुछ फ्लेवर वगैरह मिलाए होते हैं जी, कुछ खजूर के, किसी में किसी और फल का, है ना, किसी में केले का, किसी में किसी फल का, फल फ्रूट उसमें मिलाए हुए होते हैं। तो क्या वो बच्चा जो डब्बे का दूध पी रहा है, क्या उसके पेशाब को धोया जाएगा या उस पे छींटे मार देना काफी है? तो अहले इल्म कहते हैं कि उस पर भी छींटे ही मारे जाएंगे अगर वो डब्बे का दूध पी रहा है तब भी। दलील क्या देते हैं कि लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने बच्चों को लाते थे। क्यों लाते थे? तहनीक कराने के लिए। ये तहनीक क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब लाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर वगैरह मुंह में अपने रख करके उसको चबाते। चबाने के बाद जब वो नरम हो जाता खजूर का गूदा, तो उसको लेकर के बच्चे के मुंह में रख देते। बस बच्चा उसको चाटता, छोटा बच्चा। तो ये बरकत के लिए लोग करते थे। इसी को कहते हैं तहनीक। क्या कहते हैं? तहनीक। इस तरह से ये देखिए जो मैंने लिखा है, तहनीक। ये तहनीक, तहनीक करवाते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो वो बच्चा छोटा जो खजूर उसको खिलाया गया, तो उसने भी तो ग़िज़ा खाई, खजूर तो ठोस ग़िज़ा है। तब भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि चूंकि इसने खजूर खाया है तो इसके पेशाब को धोना पड़ेगा। तो इससे ये पता चला कि बच्चा जब तक दूध पीता है, सिर्फ दूध, अभी उसको आपने खाना नहीं दिया है, जैसे सेरेलैक्स वगैरह है या और उस तरह की कोई दलिया है या और कोई चीजें हैं अभी, या रोटी है, अभी खाना वो शुरू नहीं किया है, सिर्फ दूध पीता है, तो बच्चा है अगर लड़का, तो उसके पेशाब पर छींटा मार दीजिए, वो काफी हो जाएगा। हाथ में पानी लेकर के उसमें पानी छिड़क दीजिए, झिमक दीजिए, तो कपड़ा पाक हो जाएगा। लेकिन अगर बच्ची है, वो छोटी ही क्यों ना है, 2 दिन की है, 4 दिन की है, 1 दिन की है, 1 घंटे की है, अगर वो कपड़े में पेशाब कर देती है तो उसके कपड़े को धोना पड़ेगा। तो जिस कपड़े में पेशाब लगा है उस कपड़े को क्या करना पड़ेगा? धोना पड़ेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युनज़हु मिन बौलिल गुलाम, लड़का अगर पेशाब कर दे, छोटा लड़का जो दूध पीने वाला है वो पेशाब कर दे, तो उस पर पानी का छिड़काव किया जाएगा। वयुग़सलु मिन बौलिल जारिया, और छोटी बच्ची अगर पेशाब कर दे तो उसको धोया जाएगा। समझ गए? उम्मीद की ये बात आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद आइए नंबर 3, औरत का बुर्का या कपड़ा चलते हुए गंदगी पर से गुजर जाए तो बाद वाली जमीन पर गुजर जाने से वो पाक हो जाता है। इससे ये पता चला कि सहाबियात उस जमाने में जो बुर्का पहना करती थी, जो नकाब पहना करती थी, जो अबाया पहना करती थी, वो अबाया इस तरह होता जो जमीन से घिसट कर चलती थी, वो जमीन में घसीट करके उसको चलती थी, यानी पांव भी जाहिर नहीं होता था उनका। ये है पर्दे की असल कैफियत। अच्छा, अब खातून चल रही है, देख रही है रास्ते में नाली का पानी बह रहा है, तब भी वो अपने अबाए को, अपने पायचे को उठाएगी नहीं, नहीं उठाएगी, वैसे ही रखेगी। ये पर्दे का ख्याल है, रखना है उसको। अब जाहिर है उसके कपड़े में वो गलाजत लग जाएगी, गंदगी लग जाएगी, तो कपड़ा उसका नापाक हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। लेकिन जब वो पाक जमीन पे चलेगी उसके बाद, तो पाक मिट्टी जैसे उसके अबाया या कपड़े पर लगेगी, वो पाक मिट्टी उसके कपड़े को पाक कर देगी। समझ गए? दलील उसकी क्या है? उम्मे सलमा रदी अल्लाह अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछती हैं, इन्होंने पूछा, मैं अपने दामन को लंबा रखती हूँ, चलते हुए गंदगी के जगह पर से गुजर जाता है, यानी दामन जमीन पे घिसट रहा होता है तो गंदगी की जगह से गुजर जाता है, उसका हुक्म क्या है? आपने फरमाया कि उसके बाद वाला पाक हिस्सा उसको पाक कर देगा, यानी उस गंदगी से गुजर करके जब आप पाक जमीन पे चलेंगी तो आपका वो कपड़ा पाक हो जाएगा।
زمین کی گندگی اگر دھوپ یا ہوا میں سوکھ جائے تو زمین پاک ہو جاتی ہے۔ ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ کسی نے وہاں پہ پیشاب کیا ہے، اور دوسرے دن یا تیسرے دن آپ نے دیکھا کہ وہاں سب کچھ بھی اب موجود نہیں ہے، گیلا پن نہیں ہے، وہ جگہ سوکھ گئی ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ہم کہیں گے کہ وہ چیز سوکھ گئی، اب وہ زمین پاک ہو گئی ہے۔ جوتے یا چپل میں گندگی لگی ہو تو زمین پر رگڑ دینے سے وہ پاک ہو جاتے ہیں۔ جوتے یا چپل میں گندگی لگی ہو تو زمین پر اگر رگڑ دیا جائے اس جوتے کو یا چپل کو تو وہ پاک ہو جاتے ہیں، پھر ان کو پہن کر کے نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔ جوتوں میں بھی آدمی نماز پڑھ سکتا ہے جی، چپل پہن کے بھی آدمی نماز پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ کب؟ دیکھیے، اب کہے کہ مسجد میں قالین ہے بہترین، اب اس میں چپل پہن کے جائیں گے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن خواتین ہوتی ہیں، گھر میں ماربل ہے لگا ہوا، گھر کے اندر پہننے کے لیے وہ چپل رکھتی ہیں جو چلتی ہیں، کچن میں جا رہی ہیں، واش روم وغیرہ نہیں جاتی ہیں اس کو پہن کے، کچن ہے، بیڈ روم ہے، یہاں ہے، وہاں ہے، چلنا ہے، تو ایک چپل سلیپر جو ہے وہ پہن کے چلتی ہے۔ اب اگر وہ چاہتی ہے کہ ہم یہ سلیپر پہنے نماز پڑھ لیں تو پڑھ سکتی ہیں، کبھی کبھار ایسا کرنا بھی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جوتے میں نماز ادا کرو کبھی کبھار، کیونکہ یہودیوں کی مخالفت میں، یہودی جوتوں میں عبادت نہیں کرتے، تم جوتوں میں عبادت کیا کرو، تو ہمیں چاہیے یہودیوں کی مخالفت کی نیت سے کبھی کبھار یہ عمل موقع ملے تو کرنا چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کتے کا جوٹا ناپاک ہے، لہذا اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈالے تو اسے انڈیل کر خالی کر دے۔ کسی برتن میں منہ ڈالے، برتن ظاہر ہے چھوٹا ہوتا ہے، اس پہ منہ ڈال دیا اس نے تو پانی پھینک دے، بہا دے اس کو، یا پانی ہے یا دودھ ہے یا کھانا ہے، جو کچھ بھی ہے اس کو بہا دے، پھر اسے 7 مرتبہ دھوئیں، 7 مرتبہ دھوئیں۔ پہلی مرتبہ مٹی سے دھونا چاہیے یا آخری مرتبہ مٹی سے دھونا چاہیے، دونوں الفاظ ہیں، مٹی یوز کرنا چاہیے۔ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ مٹی اگر آپ کو اویلیبل ہے، دستیاب ہے، تو مٹی ہی یوز کیجیے، کیونکہ اہل علم نے لکھا ہے کہ مٹی کے اندر اللہ نے وہ صلاحیت رکھی ہے جو کتے کے لعاب اور اس کے رال کے اندر پائے گئے بیکٹیریاز کو وہ مار سکتی ہے، وہ چیز دوسرے صابن وغیرہ میں موجود نہیں ہے۔ لہذا اگر مٹی کسی کو نہ ملے، اور نہ ملنے کی یہ شکل ہے کہ آس پاس میں کہیں مٹی نہیں ہے، پورا علاقہ کنکریٹ ہے، یا کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں پورا برف جمع ہوا ہے، مٹی دستیاب، مٹی تک جانا بہت ناممکن ہے، تو ایسی صورت میں صابن وغیرہ کا استعمال کیا جا سکتا ہے مجبوری میں، لیکن جان بوجھ کر کے مٹی کی موجودگی میں صابن یوز نہیں کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں معقول اللحم، مردار جانور، بکری ہے ہمارے پاس، گائے ہے ہمارے پاس، مر گئی تو اس کا چمڑا ناپاک ہے، ظاہر ہے وہ پورا ناپاک ہو گیا، لیکن اگر کوئی آدمی اس جانور کا چمڑا نکال لے، چھلوا کر کے نکال لے، اس کو بکری کا چمڑا نکلوا لیے باہر، اب اس کو دباغت دے دیا، دباغت دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پکا دیا، ٹینڈری میں جس طرح سے چمڑے کو پکایا جاتا ہے، کیمیکل وغیرہ لگا کر کے، نمک لگا کر کے اس کو سکھاتے ہیں، پھر کیمیکل لگاتے ہیں، کئی پروسیس سے اس کو گزارتے ہیں، تو وہ چمڑا پاک ہو جاتا ہے، وہ چمڑا پاک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کہنا ہے 10 فطری چیزیں جن کا تعلق نظافت سے ہے، نظافت مانے صفائی اور پاکی سے ہے، 10 فطری چیزیں کون کون ہے دیکھیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 چیزیں فطرت میں داخل ہیں، یعنی انسان کی فطرت میں، اس کے نیچر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ان بلٹ رکھا ہے، 10 چیزیں۔ نمبر 1، مونچھ کاٹنا، داڑھی کو بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی لے کر ناک صاف کرنا، ناخن تراشنا، جسم کے جوڑوں کو دھونا، یعنی جہاں جہاں فولڈ ہے، جوائنٹس ہیں جسم کے، اس کو دھونا، بغل کے بال اکھیڑنا، نکالنا، اور اسی طریقے سے جسم کے جو زائد بال ہیں اس کو صاف کرنا، استنجا کرنا اور ختنہ کرنا۔
नाखून, मोच और बगल और इसी तरह से जिस्म के जायद बालों को 40 दिन से ज्यादा छोड़ना जायज नहीं है। 40 दिन ये उसकी डेडलाइन है, ज्यादा से ज्यादा इतने दिनों तक। उससे पहले जितना आदमी ये पाकी सफाई का ख्याल रखे ये उसके लिए बेहतर और अच्छा है। अब ये सवालात हैं जो इंशाल्लाह हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में इन सवालात को हल करेंगे। उससे पहले हम आप तमाम से ये कहेंगे कि जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं उसको याद कर लें रोज का रोज। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अगर आप गौर से 1-2 मरतबा पढ़ भी लेंगी तो ये चीजें आप लोगों को याद हो जाएगी। तो याद करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको हुस्न अमल की तौफीक दे, हम सबकी इस्लाह फरमाए, नेकियों को कबूल करे, सय्यात से दरगुजर फरमाए, जब तक जिंदा रखे दीन इस्लाम पे जिंदा रखे और जब उठाए ईमान पे उठाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।